یار یہ کامن پیپل کا کوسچن ہے کہ یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے. ایک عام بندے کے پاس اس سے بڑا سوال کیا ہے؟ وہ خود کو اسپیشل لسنر ثابت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ سے یہی پوچھے گا کہ جو آپ نے کہا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس کے جواب میں آپ اسے کوئی لٹریچر ریویو دیں گے، کتاب کے بارے میں بتائیں گے، کتاب کھول کے دکھا دیں گے. جیسے ہی وہ دیکھتا ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، اس کی کیوریوسٹی بس اتنی تھی وہ ٹیکل ہو گئی ہے. لیکن جب آپ اس سے ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں خواص کی محفل کے اندر، یا پھر آپ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کا حصہ بنتے ہیں، وہاں پہ پیرامیٹرز یہ نہیں ہیں کہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہاں پہ یہ سوال نہیں پوچھا جاتا. ہوتے پیرامیٹر بہت بڑے نے. آپ نے کسی کتاب کی حقانیت کے اوپر بات کرنی ہو، اس کی اتھارٹی کے اوپر بات کرنی ہو، تو پیرامیٹر یہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ یہ کوئی کتاب ہے، اس کے بارے میں اگر مجھے یہ بتانا ہے نا، تو سب سے پہلے ہم یہ وہاں پہ بات کریں گے کہ یہ کتاب کس دور میں لکھی گئی، اس دور کے اندر حکمران کون تھا، حکمران کے نظریات کیا تھے، یہ کتاب لکھنے والے کے نظریات کیا تھے، اس کتاب کے نظریات کیا ہیں، حکمران کا اور اس کتاب کے لکھنے والے بندے کا آپس میں تعلق کیا ہے، ان کے تعلقات کشیدہ تھے، آپس میں دشمنی تھی، ایک دوسرے سے لگتی تھی، یا ایک دوسرے کے دوست تھے، یا ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ریلیشن تھا، یا ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیکس ریلیشن تھا. یہ سارا کچھ دیکھا جائے گا. اور اگر یہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس کے نظریات وہی ہیں جو حکمران کے اس دور کے نظریات تھے، تو پھر حکمران کے نظریات کو ایک دفعہ دیکھا جائے گا. اور اگر یہ اس کے اگینسٹ کتاب لکھی گئی ہے، یعنی کہ حکمران کے نظریات کوئی اور ہے، اس کتاب کے نظریات کوئی اور ہیں، اور رائٹر کے نظریات کوئی اور تھے، اور رائیولری تھی ان کے اندر، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے % چانس ہیں کہ حکمران کا امپیکٹ کریٹ نہ ہوا ہو اور ان نظریات کی حامل کتاب کو سوسائٹی کے اندر فلو کرنے کا پورا موقع ملا ہو. کیسے ممکن ہے کہ وہ پوری کی پوری کتاب ایگزیکٹلی پوری سوسائٹی کے اندر فلرش کر گئی اور ہم تک پہنچ گئی ویسے کی ویسے؟ اس کے چانسز دیکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ حکمران بڑا امپیکٹ کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اوپر اپنے دور کے اندر. بعد میں چاہے ان کا نام و نشان نہ رہے، لیکن جب وہ ہوتے ہیں تو وہ بڑا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر دیکھ لیں آپ، کئی کتابیں ایسی ہیں، بڑا کنٹروورشل بات ہو جائے گی، پچھلے 5 سال کے اندر سرچ کر لیں کتنی کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں اور بیان ہو گئی ہیں. آپ پاکستان کے اندر جو بڑے طاقتور ادارے ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کے خلاف کتنی کتابیں لکھی گئی اور منظر عام پہ آئی ہیں، آپ کو ایک بھی نہیں نظر آنی. اور اگر کوئی پبلش ہوئی ہے تو پھر کتنی اس کے اندر چینجنگ ہوئی ہے، اس کے بعد اسے پبلش کیا گیا، کتنے آرٹیکلز کو ان کے اندر سے نکال لیا گیا. کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور بڑی کتابیں ہیں. خیر بہرحال یہ بڑی کنٹروورشل بات ہوگی، ہم اس سے اوپر والے لیول پہ رہتے ہیں. تو جو حکمران ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اپنے دور کے اوپر. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، موتا امام مالک کی مثال لیجئے. حکمران بڑے انسپائرڈ تھے امام مالک سے، تو موتا امام مالک کو دنیا کے ہر اس ملک تک پہنچایا گیا جہاں تک ان کی ایکسیس تھی. چلیں اسلام سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں. اشوکا بڑا انسپائرڈ ہو گیا تھا بدھزم سے، مہاتما سدھارتھا بدھا کے مذہب سے اشوکا انسپائرڈ ہو گیا. تو اتنا انسپائرڈ ہوا اس نے ہندوستان کے طول و عرض تک پھیلا دیا بدھزم کو. ایون کہ اتنے بڑے بڑے جائنٹ سٹرکچر تعمیر کروائے. آپ ان کے سٹوپاز کو دیکھ لیں، جو بہت بڑے سٹوپاز ہیں، جو بہت ویلیویبل سٹوپاز ہیں، سارناتھ اور سانچی جیسے سٹوپاز، یہ اشوکا نے تعمیر کروائے تھے. پھر اشوکا نے بدھزم کو کس طرح پریویل کروایا پورے ہندوستان کے اندر، اس کے دائیں بائیں اس کی مثال نہیں ملتی. جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھ لیں جین مت کو، مہاویر وہ مذہب لے کے آیا تھا نا، اس کے آئیڈیاز بھی کوئی اتنے پھیکے نہیں تھے. اگر بدھزم میں جو مہاتما سدھارتھا نے آئیڈیاز دیے وہ بڑے لوگوں کو چھوتے ہوئے محسوس ہوئے، لوگوں کو بڑا اچھے لگے وہ بدھزم کے نظریات، تو جین مت کے نظریات بھی کتنے پھیکے نہیں تھے. لیکن وہ اس طرح سے فلرش نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اس دور کے جو حکمران تھے ان کو شاید جین مت کے اندر اتنی دلچسپی نہیں تھی جتنی اشوکا کو دلچسپی تھی. تو اب جب آپ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ کوئی سوال نہیں ہوتا کہ یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے. یہ ایک کامن بندے کا سوال ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کامن کوسچن ہے، یہ کوئی اسپیشل کوسچن نہیں ہے. اب دیکھیں، ہاں میں مسلمان ہیں نا، انہیں قرآن کے بارے میں بتا دیں کہ جی قرآن میں فلانی جگہ پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، سارے سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. اچھا قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن دنیا میں 5 ارب لوگ ہیں، انہیں قرآن پڑھا دیں، وہ کہتے ہیں لکھی ہے تو ہم کیا کریں. اگر آپ نے ثابت کرنے ہیں if you want to prove that Quran is the book of God, you have to prove every verse of Quran. آپ کو اس کی حقانیت کو ثابت کرنا ہوگا، نہ کہ صرف یہ بتانا ہوگا کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو مان جاؤ. آپ کو ثابت کرنا ہوگا قرآن کی ہر آیت کو ان 5 ارب لوگوں کے سامنے، اور جدید اذہان کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے طور پہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا. وہ جدید ذہنوں کے مطابق اگر پیرامیٹر میٹا فزکس ہے، کوانٹم فزکس ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ان کے نزدیک جو پیرامیٹر ہے وہ ماڈرن اکنامکس ہے، ان کے نزدیک جو ہے وہ جو کچھ بھی پیرامیٹرز ہیں، آپ کو ان پیرامیٹرز کے اوپر رکھ کے قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنا ہوگا. اور یہ ایک بہت بڑا ایک سازش تھی جس کے تحت مسلمانوں میں جو اسلام کے ریپریزنٹرز تھے انہیں احمق ثابت کرنا تھا پوری دنیا کے سامنے. کبھی اس کے اوپر بات ہوگی کہ انہوں نے آپ کو پتا ہماری یوتھ مولوی حضرات سے بیزار ہے. پوری دنیا میں اب ایک پورا پروپیگنڈا جو ان کے خلاف چلا جاتا ہے. ایک پوری کمپین تھی جو لانچ کی گئی
بہت بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جنہوں نے کہا کہ جو اسلام کے ریپریزنٹرز ہیں نا، انہیں ان کی ہی یوتھ، ان کی ہی جنریشن کے سامنے بیوقوف ثابت کر دو، انہیں احمق ثابت کر دو، اور ان کو خود نہیں پتا کہ وہ کیسے اس پورے کے پورے چکی کے اندر پس گئے۔ اور آپ دیکھیں، آپ یوتھ سے کبھی ملے اور ان سے بات کریں، آپ کو، مجھے لٹرلی دکھ ہوتا ہے کہ یار وہ بیچارے تو پس گئے اسی چکی کے اندر، انہیں پتہ ہی نہیں لگا ہے کہ ہمارے خلاف کتنے بڑے برینز نے کتنی بڑی سازشیں کی اور وہ کامیاب ہو گئے سازشوں کے اندر۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، جب اگر آپ کو کسی بھی کتاب کے اوپر بات کرنی ہے تو یہ کوئی سوال نہیں ہے گا کہ جی کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر جب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کسی چیز کو سرچ کرنا کتنا کو مشکل ہے۔ آپ اپنے منہ سے نکالیں کوئی بات، ہو لٹریچر کی بات، میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، کس کتاب کی یا کون سے صفحے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ ایمیں لوگوں کو لگتا ہے اسپیشل لسنر ثابت کرنے کے لیے کہ جی یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے۔ بھائی تجھے سرچ کرنا ہوتا ہو تو 1 منٹ میں نکال لے گا کہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ ہر چیز تو اب انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، خاص کر مذہب کا تو سارا لٹریچر موجود ہے وہاں پہ۔ تو اکثر لوگوں کو نا پتہ نہیں ہوتا، سرچ نہیں کرنا آتا۔ تو بھائی یہ بڑی کامن ٹاک ہے، یہ کوئی اسپیشل ٹاک نہیں ہے۔ اسپیشل ٹاک اور ہے، اور کبھی اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اسپیشل ٹاک کیا ہے اور کس طرح آپ چیزوں کو جو ہے وہ مرج کرتے ہیں۔ پھر یہ جو میں نے بات کی تھی، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، تم نے یاد کروانا ہے، ولی تم نے یاد کروانی ہے گل۔ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ایک بڑی آرگنائز قسم کا نا ہم کریں گے اس کے اوپر کہ کس طرح ایک سازش کے تحت ہمارے علماء کو یا ہمارے مذہب کے جو ریپریزنٹیٹرز ہیں انہیں پوری دنیا کے سامنے اور ہماری ہی یوتھ کے سامنے ایک احمق اور بے وقوف بنانے کا پورا جو پلان تیار کیا گیا تھا۔ ان دو تو آپ گل کرنی ضرور۔